رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان شہر اللہ میں جو برکتوں کا اور رحمتوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس میں خداوند متعال نے روزے کو واجب کیا ہے. کتب علیکم الصیام. صیام کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. صیام کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے، کف نفس کرے، امساک کرے. لیکن جو اصطلاحی معنی ہے، جو ارکان اسلام میں سے بھی ہے، جس پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں ایک روزہ ہے. نماز کی طرح روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اور پانچواں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ولایت ہے. تو صیام جو اصطلاحی طور پر صیام ہے، یعنی انسان جو ہے ماہ مبارک کے روزوں میں ماہ مبارک کے دن جو ہے صبح فجر سے لے کے طلوع فجر سے لے کے غروب تک اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روکے، جنہیں مفطرات کہا جاتا ہے. مفطرات روزہ، جو روزے کو افطار کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اور اس نیت کے ساتھ انسان ظاہر ہے کہ روزہ رکھتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے گا، کھانے پینے کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سے انسان اجتناب کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا. اور اس میں نیت اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ یہی ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے لیے کام کر رہا ہے. اب کسی بھی عمل میں خاص طور پہ جو عبادی عمل ہے، جو خاص طور پہ یہ جو منسکی عبادت جسے ہم کہتے ہیں، یہ روزے کا رکھنا ایک عبادی عمل ہے، اس کو خالص ہونا چاہیے خدا کے لیے. نیت اس میں بنیادی شرط رکھتی ہے. اب نیت کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال پیش آتا ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں. دیکھیے، انسان جو ہے کوئی بھی کام جب کرتا ہے تو ظاہر ہے جب اپنے اختیار سے کرتا ہے، جب اپنے یعنی سوچ کے مطابق اختیار کے ساتھ فری ول کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو اس کی نیت اس کے دل میں بہرحال ہوتی ہے. بغیر نیت کے کوئی عمل انجام نہیں پاتا. بغیر نیت کے عمل تب ہے جب انسان کو زبردستی کوئی دھکیلے اور وہ جو ہے فرض کریں کہ اس کے پیر جو ہیں بغیر اختیار کے وہ چلنے لگ جائیں، اور اس کو جیسے کسی رش میں، ریلے میں جو ہے وہ بغیر اختیار کے اسے لوگ پورا ریلا آگے لے جائے. کبھی کبھار طواف کرتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے قدم اٹھائے. لیکن اگر وہاں پہ اتنی زیادہ بھیڑ ہو اور رش ہو تو اس ریلے میں انسان جو ہے اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے اختیار کے بغیر چلنے لگ جاتا ہے. تو جب وہ اپنے اختیار سے چلتا ہے اور کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی نیت اور سے کرتا ہے، سوچ کے کرتا ہے کہ میں کیا اقدام کر رہا ہوں. اسی طرح نماز بھی جب انسان پڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کرنے جا رہا ہے، کیوں کرنے جا رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. اور اس اختیار کے ساتھ جب وہ انجام دیتا ہے تو خود بخود وہ نیت حاصل ہوتی ہے. نیت کی نہیں جاتی ہے، نیت ہوتی ہے. انسان کا ایک جو اس کا عقیدہ ہے، اس کا جو نظریہ ہے، جو اس نے اپنے بارے میں اپنے لیے قائم کیا ہوتا ہے، اسلام کو قبول کیا ہوتا ہے، اسلام کا جو نظریہ حیات ہے اور آفاقی جو نظریہ ہے، کائناتی تصور ہے، اس کو تسلیم کیا ہوتا ہے. اور اس بات کو مانا ہوتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا کی بندگی میں اسے کچھ کام کرنے ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ محرمات ہیں. تو اس پورے پس منظر کے ساتھ جب انسان ماہ مبارک میں وارد ہوتا ہے
اور اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے روزہ، تو اب اس کو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ لپک ہوتی ہے ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک فرد متقی ہونے کے ناطے، کہ وہ خدا کے حکم پر عمل کرے۔ یہی نیت ہے، یہی خالص نیت ہونی چاہیے، خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو ہم اس کے ساتھ جوڑنا ہے ہمیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ یہاں پہ عمل ترک عمل ہے، یعنی نماز میں تو ہم جو ہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ ایک عمل کا انجام دینا ہے۔ روزے میں جو ہے ترک عمل ہے، کسی عمل سے روکنا ہے اپنے آپ کو، اور کف نفس ہے، امساک ہے۔ چونکہ بہرحال اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ کام ہم کرنے پہ قادر ہوتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اور اس کو نہیں کرتے، کھانا پینا جیسے ہمارے اختیار میں ہم کھا پی سکتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں اس عمل سے، تو یہ بھی گویا ایک طرح کا عمل ہے، ایک طرح سے ایک کردار انسان سے سرزد ہوتا ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتا، کھانا پینا ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے ایک عمل ہے، عبادی عمل ہے، لیکن یہاں پہ مراد عمل سے ترک ہے اور کف نفس ہے، یعنی وہ عمل جو وہ انجام دے سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو گویا یہ کہ یہ خدا کے لیے اپنے آپ کو روک رہا ہے، یہ عبادی عمل اس طرح سے ہے کہ، اور جو دسترخوان ہے اللہ تعالیٰ کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، وہ اسی نہ کھانے پہ میں جو ہے نا پھیلا ہوا ہے۔ یہ دسترخوان جو اس کی برکتوں کا ہے، نعمتوں کا ہے، وہ اس نہ کھانے اور اس امساک میں پوشیدہ ہے، اس سے استفادے کی ضرورت ہے۔ ضیافت الہی وہی ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتے ہیں، اور دوسری جو الہی نعمتیں ہیں، جو معنویات ہے، جو انسان کی حقیقت سے انسان کو نزدیک کرتی ہے، ان نعمتوں سے دسترخوان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو نیت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، خلوص نیت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے آپ کوئی اور کام بھی کرتے ہیں، عبادی عمل نہ بھی ہو، یعنی بہت سارے واجبات ہیں جو عبادی نہیں ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہاں عبادی عمل میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ وہاں پہ آپ مثال کے طور پر ایک اچھا کام بھی کریں اور اس میں آپ بہت زیادہ توجہ نہ کریں اس طرف کہ وہ خدا کے لیے ہے، تو بہرحال وہ اچھا عمل انجام پا جائے گا، وہ واجب انجام پا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے اس کو پیاس لگی ہے، آپ اس کو پانی پلاتے ہیں، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، بھوک سے وہ مر رہا ہے، اور آپ نے اس کی جان بچانی ہے، واجب ہے آپ پہ کہ آپ اس کی جان بچائیں۔ تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نیت تو کر رہے ہیں، وہ جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں وہ اسی نیت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں کہ وہ آپ نے اس کی جان بچانی ہے۔ اب چاہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ واجب ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ جان اس کی اگر بچ جائے گی تو آپ کا فریضہ بہرحال انجام پا جائے گا، آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں یہ کام نہیں کیا آپ نے۔ لیکن اگر ہم نے اس پہ خدا کی رضایت حاصل کرنی ہے، خدا کے ہاں جو ہے تقرب حاصل کرنا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم جو ہیں یہ سوچ کے اگر کریں کہ یہ خدا کا حکم ہے اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پہ واجب ہے، تو ظاہر ہے اس کا درجہ کچھ اور ہے، اس کا الگ حساب ہے، لیکن بہرحال واجب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ انسان جب کسی کی جان بچانے کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے، اگر وہ دکھاوے کے لیے بھی کیوں نہ ہو، تو وہ فریضہ بہرحال انجام پا جائے گا، وہ شخص اس کی جان بچ جائے گی، اور کل کو انسان جواب دہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو عبادی عمل ہیں خاص طور پہ جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جیسے ہم نے عرض کیا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ بنیاد ہے، ان میں سے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں نیت خدا کے لیے ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نیت بہرحال کسی فعل کو انجام دینے کی خواہ نخواہ وہ نیت ہوتی ہے، وہ نیت
نہ ذہن سے گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہ زبان پہ لانے کی ضرورت ہے. زبان پہ تو بالکل ہی لانے کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کو اصلا زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. اسے نیت نہیں کہتے. یہ نیت ایک ذہنی چیز ہے، ایک قلبی چیز ہے، کیفیت ہے جو دل پہ اور انسان کے ذہن میں طاری ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کا ایک پورا پس منظر ہے. اس نے اسلام کے عقائد کو سمجھا، اس نے جو ہے ایمان وہ لے کر آیا، پورا نظریہ جو ہے اس نے سمجھا، دین کا عبادی نظام سمجھا، اس کے تحت اس واجب کو سمجھا. تو خواہ نخواہ جب وہ ماہ مبارک کا آغاز ہوگا، رؤیت ہلال جو ہے ثابت ہو جائے گی، جیسے ہم نے گزشتہ نشستوں میں بیان کیا کہ رؤیت ہلال کیسے ثابت ہوتی ہے، تو ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ اب روزہ رکھنا ہے. اب وہ چاہے پہلی شب کو جو ہے پورے مہینے کی نیت کر لے اس کے ذہن میں کہ جی میں نے پورا مہینہ جو ہے یہ خدا کی بندگی کے لیے روزے رکھنے، اور چاہے اس کو ہر شب جو ہے صبح طلوع فجر اس حالت میں وارد ہو کہ وہ خدا کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ نیت اس کی بہرحال ہے. اس میں نیت میں جو ہے نا جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، نیت کے دو پہلو ہیں. قصد جو ہے خدا کے لیے ہونا کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے سلبی اور ایک پہلو ہے ایجابی، کہ جب انسان جو ہے نیت کرتا ہے خدا کے لیے تو اس میں ایک سلبی پہلو کیا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا اس کا، صرف خدا کی مرضی ہے کہ وہ حاصل کرے. اور دوسرا جو اثباتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بہترین انداز سے، توجہ سے، یعنی اس کے تمام شرائط جو ہیں صحت و کمال کے، اس کے صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں، اس کے کمال کے جو شرائط ہیں ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے بہترین انداز سے، جسے ہم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں احسان کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے. تو یہ نیت کا سلبی پہلو کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یعنی خدا کے لیے ہونا، کسی اور کے لیے نہ ہونا، اور بہترین انداز سے انجام پانا، یہ نیت ہونی چاہیے. دوسرے عملوں میں بھی یہ ہونا چاہیے، لیکن عبادی عمل میں ضروری ہے کہ ایسا ہو. اور بہرحال اب ایک بحث اس میں ہے جو انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے کہ بھئی ہم اگر یہ نیت کر لیں کہ خدا ہمیں اس طرح سے صحت عطا کرے گا، اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ خدا ہمیں جو ہے ہماری روزی بڑھا دے گا، تو کیا اس کو نیت میں شامل کیا جائے گا؟ تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم.